میں یوں ہی دریا کی سیر کرتے کرتے کہیں سے کہیں جا نکلا، لیکن رہا دریا کنارے کنارے ہی۔ آہستہ آہستہ شام کے سائے ڈھلنے لگے، اور پھر چلتے چلتے میری ملاقات اس سے ہوئی جو سر سے پاؤں تک ایک چادر میں لپٹا ہوا تھا اور مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میں عذرائے ہمدردی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کا غم بانٹنے کے لیے اس کا حال پوچھنے لگا، لیکن جوں ہی اس نے میری آواز سنی تو خاموش ہو گیا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد میرے مسلسل مشفقانہ لہجے میں پوچھنے پر وہ اپنا درد غم بیان کرنے لگا۔ میں جوں جوں اس کے دکھ اور درد کی بپتا سنتا جا رہا تھا، اپنے ہی اشکوں کے سیلاب میں ڈوبتا جا رہا تھا، ڈوبتا چلا، غرق ہوتا چلا جا رہا تھا، جیسے اس کا دل درد سے پھٹ گیا ہو، اور وہ بھی میری ہی طرح، جیسے میں اپنے اشکوں کے سیلاب میں ڈوبتا جا رہا تھا، وہ بھی ڈوبتا جا رہا تھا، اور سورج اپنے ہی خون میں ڈوبتا جا رہا تھا، رنگتا جا رہا تھا، اور کچھ دیر بعد، اور پھر کچھ دیر بعد، کچھ ہی دیر بعد اس کے ڈوبتے ہی غم زدہ سی بوجھل بوجھل سی رات چھانے لگی، اور اس میں سے سنہری یادوں کے ستاروں کی مانند ستارے اور محبوب کی طرح سے حسن و جمال کا پیکر اپنے مثل میں یکتا چاند نمودار ہونے لگا۔ چاند تاروں کے روشن ہوتے ہی اس نے اپنے جسم سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا، اب تم سے چھپانے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ چادر کے ہٹتے ہی میں اس کی حالت زار دیکھتے ہوئے چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسے جانتا تھا، وہ وہی تھا جس کے روز حالات سن سن کر میں کڑتا رہتا تھا، بس اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا۔ وہ میرا وطن تھا، اپنا وطن، اور وہ دریا جس کے کنارے بیٹھ کر وہ رو رہا تھا، اس کے چشمے اس کی آنکھوں ہی سے پھوٹ رہے تھے، اور وہ چادر جس میں لپٹا ہوا تھا وہ سفید رنگ کی امن کی چادر تھی، مگر وہ امن میں نہیں تھا، اور وہ ایسے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا جس پر سبز پتے کم کم ہی رہ گئے تھے، اور اس کی پتوں سے خالی خالی ٹہنیوں سے ہلال احمر اور اس کے ساتھ والا ستارہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہلال احمر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور اس کے ساتھ والا ستارہ رفیق خاص علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور باقی ستارے جو اس کے سر پر چھاؤں کیے ہوئے تھے اس کے اپنے رفیق خاص اور محسن تھے اور جاں نثار تھے، علاوہ ازیں جو اس کے جسم مبارک پر ہزار ہا زخم لگے ہوئے تھے، اور اس کا دل جن بے شمار غموں میں گھرا ہوا تھا۔ حیف، صد حیف، حیف صد حیف، وہ ہم جیسے اس وطن کے باسیوں ہی سے اسے ملے تھے۔ ان سب میں سب سے بڑا زخم اور غم جس نے اسے بری طرح سے گھائل کر رکھا تھا، جو کسی خبیث مرض کی طرح بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہا تھا، وہ مرض، وہ زخم، وہ غم کرپشن تھا۔ یہ میرا اس میگزین میں فنزاد میں اپریل 2017 میں پبلش ہوا تھا، جو ادھورا تھا، اس لیے میں نے سوچا آپ کو ویڈیو کی شکل میں دوں، اور یہ آن لائن داستان دل ڈائجسٹ میں بھی اکتوبر 2017 میں پبلش ہوا۔ چونکہ لوگ اب میڈیا کی ان کتابوں کی طرف کم ہی آتے ہیں اور ویڈیو اور اس کی طرف جاتے ہیں کہ بس سنیں، پڑھنے کی زحمت نہ ہو، اس لیے میں نے بھی سوچا جو وطن سے محبت رکھنے والے ہیں اور احساس مند دل رکھنے والے ہیں ان کے سامنے اپنا یہ افسانہ پیش کروں۔ شکریہ۔